مجھے سخی کی آنکھیں لگا دی گئی. یعنی یہ دو خوبصورت آنکھیں سخی جان کی ہیں؟ ہاں آنٹی، یہ دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں میرے سخی بھائی کی ہیں. میں اب اس کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھتی ہوں آنٹی. میرا بھائی ان آنکھوں میں زندہ ہے آنٹی. میرا بھائی ان آنکھوں میں زندہ ہے. صبر بینش صبر. اپنے بھائی کی قربانی پر یوں پانی نہ پھیرو. اپنے آپ کو سنبھالو نا. وہ دیکھو لاہور آ گیا. لڑکیوں جاگ جاؤ نا. چلو اٹھو، لاہور آ گیا. اٹھو جلدی کرو. بینش تم لاہور میں کہاں ٹھہرو گی؟ آنٹی مجھے قندیل انسٹیٹیوٹ میں میوزک ٹیچر کی جاب ملی ہے. رہائش کا بھی انسٹیٹیوٹ والوں نے ہی بندوبست کیا ہوگا. وہاں کا پتہ ہے میرے پاس. نہیں، پتے کی بالکل ضرورت نہیں. ہماری وین اسٹیشن پر آئی ہوگی، ہم تمہیں وہاں اتار دیں گے. اور یہ بھی بتا دوں کہ تم وہاں ہرگز نہیں ٹھہرو گی. میرا گھر اس انسٹیٹیوٹ کے قریب ہے اور میں اس جگہ سے بہت قریب ہوں. تو میرے ابا امی تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر بہت خوش ہوں گے. ابا اور امی؟ آنٹی ابا اور امی میرے لیے تو اب یہ رشتے خواب و خیال ہو گئے ہیں. نہیں بینش، خواب تو زندگی کا اینٹ گارا ہیں. ان کو حقیقت سے تعبیر کرو. آؤ مل کر زندگی تعمیر کریں. میں اور تم. ابا امی ہماری بہت مدد کریں گے. مجھے یقین نہیں آتا آنٹی کہ ابھی میرے حصے کی کچھ خوشیاں باقی ہیں. یقین نہیں آتا آنٹی. سفید چھڑی ڈرامہ آپ نے سنا. اسے لکھا سجاد حیدر نے اور پیشکش تھی ریاض محمود کی. میں 24 دسمبر 1919 کو ضلع گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں مودے میں پیدا ہوا. یہ گاؤں دریائے چناب کے کنارے پر واقع ہے. میں اپنے گاؤں میں بچپن کا تھوڑا ہی عرصہ گزار سکا، اس لیے کہ گاؤں میں 2 جماعت پڑھنے کے بعد مجھے اپنے والد کے ساتھ رہنا پڑا، جو اس زمانے میں صوبہ سرحد میں محکمہ تعلیم میں ملازم تھے. اس سلسلے میں اسکول کی تعلیم میری مردان، بنو، کوہاٹ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے مقامات پر ہوئی. اور اس کے بعد جب کالج کی تعلیم کا زمانہ آیا تو مجھے اسلامیہ کالج پشاور میں داخل کرا دیا گیا. اسلامیہ کالج پشاور سے میں نے ایف اے کیا اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک کالج وی بی کالج ہوا کرتا تھا، اس میں میں نے بی اے آنرس کیا. بی اے آنرس کرنے کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور ایم اے فارسی میں پڑھنے لگا. اس زمانے میں ایم اے پرشین کے استاد صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہوا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ڈاکٹر رشید ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ طالب علم جو خاص طور پر آرٹس میں ہوا کرتے تھے وہ اپنے ادبی شعبے میں خاصی دلچسپی لیا کرتے تھے. چنانچہ ہمارا بھی ایک پرشین کا گروپ تھا اور اس گروپ میں ہم اپنے مضامین اور مقالات تیار کر کے سنایا کرتے تھے. اور بزم اقبال بھی بہت ایکٹیو تھی اس زمانے میں اور اس میں بھی بہت محنت سے مضامین لکھے جایا کرتے تھے. گورنمنٹ کالج لاہور کا زمانہ اس طرح سے بھی مجھے اچھی طرح سے اس کا نقش دل پر ہے کہ وہ زمانہ ثقافتی اعتبار سے بھی بہت نمایاں تھا ہمارے زندگی میں. کچھ ڈرامے ہوا کرتے تھے. نیا اوپن ایئر تھیٹر سوندھی صاحب کے زمانے میں قائم ہوا تھا اور اس میں نئے ڈرامے کیے جاتے تھے. میں نے اپنی ملازمت 1944 میں شروع کی. محکمہ اطلاعات پنجاب کا نام اس زمانے میں انفارمیشن بیورو پنجاب ہوا کرتا تھا. مجھے جو ڈیزگنیشن دیا گیا وہ تھا سینئر پروگرام اسسٹنٹ.
جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ آل انڈیا ریڈیو سے جو دیہاتی پروگرام چلتا تھا وہ اس کو سپروائز کرتا تھا. چنانچہ میری اسٹوڈیو کی ڈیوٹی بھی ہوا کرتی تھی جس میں میں آ کے براڈ کاسٹ کرتا تھا, اور پلاننگ کی ڈیوٹی بھی تھی کہ جس میں میں مختلف لوگوں سے مسودے حاصل کرتا, تقریریں, فیچر, گانے, ڈرامے وغیرہ. اب اسی سلسلے میں مجھے چونکہ ڈرامے لکھوانے پڑتے تھے اور اس زمانے میں پنجابی میں ڈرامے لکھنے والے بہت کم ہوا کرتے تھے, تو یہ چیز بھی شروع ہو گئی کہ خود بھی ڈرامہ لکھنا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ اپنے پروگرام کی بہتری کی صورت ہو. چنانچہ اگرچہ مجھے کچھ اس کے لیے خاص کوئی رقم تو نہیں ملتی تھی, لیکن پھر بھی اپنے کام کے شوق کی وجہ سے میں نے ڈرامے لکھنے شروع کر دی. میری ادبی تخلیقات کی تفصیل یہ ہے کہ میں اب تک 7 کتابیں لکھ چکا ہوں. ان میں سے 4 کتابیں پنجابی ریڈیو ڈراموں سے متعلق ہیں, ریڈیو ڈراموں کے مجموعے. پہلا ہوا دے ہوکے, اس کے بعد سورج مکھی, اس کے بعد بول مٹی دے باویا, اور ابھی حال ہی میں پچھلے سال جو چھپا اس کا نام کالا پتن. اس کے علاوہ میں نے کچھ ریسرچ کا کام بھی کیا ہے. ٹائل ورک ان پاکستان ایک میری کتاب ہے جو روغنی اینٹوں کے بارے میں ریسرچ کا ایک لمبا مقالہ اور سٹڈی ہے, جس کو کتابی صورت میں قومی ورثے کے ادارے نے اسلام آباد سے شائع کیا, اور انہوں نے ہی ایک اردو کی کتاب واریں جو ایک پنجابی کے لوک گیتوں کی صنف ہوتی ہے وار, اس پر جو کتاب میں نے لکھی تھی وہ بھی انہوں نے چھاپی. میری اس کے بعد جو اس وقت زیر ترتیب یا زیر طبع کتاب ہے اس کا موضوع ہے ریڈیائی صحافت. مجھے ریڈیو ڈراموں کے 2 مجموعوں ہوا دے ہوکے اور سورج مکھی پر پاکستان رائٹرز گلڈ ایوارڈ مل چکا ہے. اس کے علاوہ 1975 میں بہترین مصنف اور 1981 میں بہترین ڈرامہ نگار کا گریجویٹ ایوارڈ بھی حاصل کر چکا ہوں. اس کے علاوہ 1981 ہی میں مجھے ریڈیو پاکستان لاہور کی طرف سے سید امتیاز علی تاج ایوارڈ بھی مل چکا ہے. ایک کتاب جس کا میں نے ابھی ذکر نہیں کیا وہ 54ویں کہانی تھی, وہ ایڈیٹنگ تھی, سلیکشن تھی اور اینتھالوجی تھی ایک پنجابی کی کہانیوں کی جو پچھلے 20 سال میں لکھی گئی ہیں, وہ پاکستان پنجابی ادبی بورڈ نے چھاپی. پاکستان پنجابی ادبی بورڈ ایک ادیبوں کی اپنی انجمن ہے جو 1975 میں قائم ہوئی تھی. یہ انجمن خاص طور پر پنجابی کی کتابیں چھاپنے کے لیے قائم کی گئی ہے, اور اس سلسلے میں ہم نے ایک سال میں تقریباً 16 کتابیں پچھلے سال, اور اس سال میں امید کرتا ہوں کہ 20 کے قریب کتابیں باقاعدہ چھاپیں گے. پاکستان پنجابی ادبی بورڈ نے باوجود محدود مالی وسائل کے اب تک 150 سے زیادہ کتابیں چھاپی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے. پچھلے سال ہم نے ایک چھوٹا سا اجلاس اس مقصد کے لیے کیا کہ دوسرے صوبوں کے لوگوں میں بھی پنجابی کے بارے میں, پنجاب کے بارے میں معلومات پہنچانے کی کوشش کی جائے. اور اس سلسلے میں ہم نے جتنے علمی ادبی انجمنیں دوسرے صوبوں میں کام کر رہی ہیں ان کے نمائندوں کو بلایا. اور ایک نئی بات جو ہم نے اس میں کی وہ یہ تھی کہ اس میں ان لوگوں کو ادبی خدمات کے سلسلے میں انعامات دیے گئے جنہوں نے پاکستان کی یکجہتی کے لیے
अदबी हवाले से काम किया और हम एक सेमाई रिसाला पंजाबी अदब भी छाप रहे हैं जिसमें मायारी मज़ामीन छापे जाते हैं और ख़ास तौर पे रिसर्च के सिलसिले में मज़ामीन हमारे रिसाले में छपते हैं। हमारे बहुत ही एक नामवर पंजाबी के और उर्दू के अदीब नवाज भी हमारे साथ मदद करते हैं। होता यह है कि आदमी पहले नज़र काम करती है, देखता है, फिर मोहब्बत होती है। लेकिन मेरे साथ ये अजीब इत्तेफाक हुआ है सरदार हैदर साहब के बारे में कि मैंने मोहब्बत इनसे पहले की है, इन्हें देखा बाद में है। ये स्कूल के ज़माने की बात है या कॉलेज में हम पढ़ते थे कि हमने वहाँ शुरू की एक लिटरेरी क्लब, वहाँ हमने पंजाबी ज़ुबान के बारे में सोचा कि ये पढ़ा जाए। पंजाबी ज़ुबान में हीर वारिशा आम नज़र आती थी या पुराने किस्से, तो वहाँ हमें सजाद साहब की हमने किताब देखी, हवा दे हौक के ड्रामे थे वो ड्रामे पढ़ने के बाद मोहब्बत बजाय ये कि वो कम होती, एक प्ले के बाद दूसरा प्ले पढ़ा, तीसरा पढ़ा, वो मोहब्बत में और इजाफा होता गया। यहाँ तक कि जिस तरह लोग फिल्मी डायलॉग याद करते हैं, मुझे याद है कि हमें सजाद साहब के डायलॉग पंजाबी के हम ज़ुबानी याद किया करते थे और बोला करते थे।